السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج سے مجلس انصار اللہ یو کے اور لجنہ مائلہ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے. ہمارے اجتماعات کی اصل روح تو یہ ہے کہ یا جس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور آپس میں محبت و اخوت میں بڑھا جائے. علمی پروگرام اور مقابلے اس روح کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان باتوں سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے. بعض کھیلوں کے بھی پروگرام ہوتے ہیں تو اس لیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے صحت مند جسم بھی ضروری ہے، ورنہ نہ ہی انصار اللہ کی کھیل کود کی عمر ہے اور نہ ہی 22-23 سال کی عمر کے بعد عموماً عورتیں کھیلوں میں کوئی زیادہ شوق رکھتی ہیں. بس ورزشی مقابلوں کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی جسمانی صحت کی طرف توجہ رہے اور صرف مقابلوں میں حصہ لینے والے نہیں بلکہ دوسرے بھی کم از کم سیر یا پھر ہلکی پھلکی ورزش سے اپنے جسم کو چست رکھیں. تو بہرحال اصل چیز تو ان اجتماعوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی دینی اور علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی طرف توجہ ہو. صدر صاحب انصار اللہ نے مجھے کہا کہ خطبے میں انصار کو مخاطب کر کے کچھ کہہ دیں. انصار اللہ کی عمر تو ایک ایسی عمر ہے جس میں انسان کی سوچ میچور ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے اور خود انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک تو پختہ عمر ہونا اور دوسرے ان بڑی عمر کے لوگوں کی مجلس کا نام انصار اللہ ہونا ہر ممبر کو، ہر احمدی مرد کو جو 40 سال سے اوپر ہے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس دلانے کے لیے کافی ہے. یہ ذمہ داری یا ذمہ داریاں کیا ہیں؟
جن کو ایک ناصر کو ادا کرنا چاہیے۔ ان کا خلاصہ انصار اللہ کے عہد میں بیان ہو گیا۔ پہلی بات یہ کہ ہر ناصر، ہر ممبر جو مجلس انصار اللہ کا، ہر شخص جو انصار اللہ کا ممبر ہے، اسلام کی مضبوطی اور احمدیت پر سچے دل سے قائم ہونے کی کوشش کرے، اور اسلام کی مضبوطی کے لیے کوشش اپنے علم اور طاقت سے نہیں ہو سکتی۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور تعلیم کے لحاظ سے کامل اور مکمل دین ہے۔ اس میں کسی انسان نے تو کوئی اور مضبوطی پیدا نہیں کرنی۔ ہاں، اپنے آپ کو اس سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، تاکہ اس کامل اور مکمل دین کا ہم مضبوط حصہ بن سکیں، اور یہ بات خدا تعالیٰ سے تعلق کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، جس کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے، اور انصار اللہ کے معیار سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہ ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اس کی طرف توجہ دو۔ بس یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا حق ادا کرنا ہے۔ جب یہ حق قائم ہوگا تو تبھی احمدیت پر ہم سچے دل سے قائم ہوں گے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل اشاعت اسلام کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور احمدیت پر سچے دل سے قائم ہونا تبھی ثابت ہوگا جب ہم اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو انصار اللہ ثابت کریں گے۔ بس ایک تو یہ ذمہ داری ہے۔ پھر آپ نے ایک عہد یہ بھی کیا، انصار نے اپنے عہد میں، یا دوسرے لفظوں میں اس ذمہ داری کو نبھانے کو اٹھانے کا وعدہ اور اعلان کیا کہ خلافت احمدیت سے وفا کا تعلق اور اس کی حفاظت کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ کوشش کس طرح ہوگی؟ یہ کوشش تبھی ہوگی جب انصار خلافت کے کاموں اور پروگراموں کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے مددگار بنیں گے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انصار اپنے آپ کو خلیفہ وقت کی باتوں کے سننے کی طرف متوجہ رکھیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں MTA کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، کہیں دور بیٹھے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ بس اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے انصار اللہ کو۔ اسی طرح اپنے اولادوں کو بھی یہ بھی عہد کیا کہ اولادوں کو خلافت سے جوڑیں گے، تو اولادوں کو بھی اس ذریعے سے خلافت کے ساتھ جوڑ دیں، علاوہ اور باقی تربیتی باتوں کے، تاکہ نسل بعد نسل یہ وفاؤں کے سلسلے چلتے رہیں اور قائم رہیں، تاکہ خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کا کام ہمیشہ جاری رہے، کیونکہ اشاعت اسلام کا کام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے ہی اعلان کے مطابق قدرت ثانیہ کے ذریعے سے ہونا ہے، جو نظام خلافت ہے۔ بس اس کے لیے ہر قربانی کے عہد پر نظر رکھیں۔ یہ عہد آپ نے کیا کہ ہر قربانی کریں گے، تو اس پر نظر رکھیں۔
اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے سب کو۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا کہ لجنہ معلّہ کا اجتماع بھی ہو رہا ہے۔ لجنہ معلّہ کا بھی ایک عہد ہے جس کو انہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس کے فضل سے لجنہ معلّہ کی اکثریت ماشاءاللہ دین پر وفا کے ساتھ قائم ہے، اعتقادی لحاظ سے اکثر مضبوط ہیں، لیکن ہر لجنہ ممبر کو، ہر احمدی عورت کو اپنی عملی حالتوں کو بھی اس معیار پر لانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ لجنہ معلّہ کا بھی ایک عہد ہے، اور اپنے فنکشنز اور اجتماعوں پر یہ عہد دہراتے بھی ہیں کہ ہم اپنے مذہب کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ تو پہلی قربانی جو مذہب مانگتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تمام دنیاوی خواہشات کو پیچھے کر کے اپنی عملی حالت کو مذہب کی تعلیم کے مطابق ڈالیں۔ ایک احمدی عورت میں سچائی کے اعلیٰ معیار ہونے چاہیے، قائم ہونے چاہیے۔ پھر عورت سے متعلق جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش ہے۔ عورت کو اپنے تقدس اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں پردے کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ اگر اس میں کسی احمدی عورت میں کمزوری ہے تو وہ عملاً اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہی۔ بس نہ معاشرے کا خوف، نہ ہی اپنی دنیاوی خواہشات ایک احمدی کو مذہب کی تعلیم سے دور کرنے والی ہو، بلکہ ہر احمدی عورت کو اپنی عملی حالت کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق گزارنے والا ہونا چاہیے۔ پھر ایک عہد سچائی پر ہمیشہ قائم رہنے کا عہد ہے۔ اس میں ہر ایک کو اپنے معیاروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم سچائی کی حقیقی روح کے ساتھ اس پر قائم ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کا عہد ہے، اس کو بھی بھرپور طور پر پورا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دین سے وابستہ ہیں کہ نہیں۔ سب سے اعلیٰ تربیت گاہ بچے کی اس کی ماں ہے، بس اس کے لیے ماؤں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ ذمہ داری ادا کرنے والی ہماری ساری عورتیں ہو جائیں، بلکہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ 50% بھی ہو جائیں، تو نسلوں کی حفاظت کی وہ ضمانت بن جائیں گی۔ ان کے دین کو سنوارنے والی بن جائیں گی، ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والی بن جائیں گی۔ اسی طرح اپنی اولاد میں اپنی قوم اور ملک کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنا بھی ماؤں کا کام ہے، اور یہ بھی عہد ہے، آپ کے عہد میں شامل ہے۔ ان کے ذہنوں کو مکمل طور پر قوانین کی پابندی کے لیے تیار کرنا ماؤں کا کام ہے۔ برائی اور اچھائی میں تمیز پیدا کروانا ماؤں کا کام ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اس کی طرف توجہ دلانا ماؤں کا کام ہے۔ خلافت سے بچوں کو جوڑنا اور اس کے لیے کوشش کرنا جیسا باپوں کا کام ہے ویسا ہی ماؤں کا بھی کام ہے۔ بس اس اہم ذمہ داری کو ہر ماں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ناصرات الاحمدیہ کا اجتماع بھی لجنہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ناصرات بھی عہد کرتی ہیں،
ان کو بھی اپنے عہدوں کو نبھانا چاہیے۔ 14-15 سال کی عمر ہوش کی عمر ہوتی ہے اور اچھا برا سمجھنے کی عمر ہوتی ہے، اور یہ آخری عمر ہے ناصرات کی۔ اور اس عمر میں بھی بہت ساری خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اگر دنیا کی طرف نظر ہو تو دنیاوی خواہشات دین پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہر احمدی بچی کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے عہد کو بار بار دہراتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر احمدی بچی بجائے فضول دنیاوی خواہشات کے پیچھے چلنے کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرنے والی ہو۔ اور وہ اعلیٰ مقاصد ناصرات کے عہد میں یہ بیان کیے گئے ہیں کہ مذہب، قوم اور وطن کی خدمت کے لیے تیار رہنا، ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا، خلافت احمدیہ کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا۔ پس اگر اس عہد کو اپنی زندگیوں کا حصہ ہماری بچیاں بنا لیں تو جہاں اپنی زندگیاں محفوظ کر لیں گی، وہاں آئندہ نسلوں کو بھی کی زندگیوں کو بھی محفوظ کرنے والی ہوں گی اور انہیں خلافت سے جوڑنے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اجتماع جو ہو رہے ہیں ان کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے۔ اجتماع کے حوالے سے اس مختصر بات کے بعد اب میں ایک پیارے عزیز کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ دنوں ہم سے جدا ہوا۔ چند ہفتے پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں ایک عزیز ہم سے جدا ہوا تھا، اور چند دن پہلے ایک اور جامعہ احمدیہ UK کا ایک بہت پیارا طالب علم اور نوجوان جو جامعہ کی تعلیم تقریباً مکمل کر چکا تھا، کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد ہم سے جدا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بچے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نام مظہر حسن تھا۔ آخری سال کا امتحان نہیں دیا تھا بیماری کی وجہ سے، لیکن جیسی اس عزیز نوجوان نے زندگی گزاری ہے وہ مربی اور مبلغ ہی تھا، امتحان پاس کرتا یا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے اندر ایک جوش پیدا کیا ہوا تھا کہ کس طرح دین کی خدمت کرنی ہے، اس میں کس طرح اپنے اخلاق اور اپنی حالت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق ڈھالنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس نے ایک دن یہاں سے جانا ہے، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس پیارے عزیز کے بارے میں جامعہ احمدیہ کے طلباء، اس کے دوست، اس کے اساتذہ مجھے لکھ رہے ہیں، اور یہ صرف رسمی باتیں نہیں ہیں کہ فوت ہو گیا شخص تو اس کے ذکر خیر کرو، بلکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ اخلاص و وفا اور عمل کا ایک نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ عزیز مرحوم والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی 2 بہنیں ہیں۔ والدین نے بھی، خاص طور پر والدہ نے، صبر کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا بہترین نمونہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے اور ان کو صبر میں بڑھاتا رہے۔ ان سب کو اپنی جناب سے تسکین اور صبر کے سامان مہیا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ مصیبت کے زخم کے لیے کوئی مرہم ایسا تسکین دے اور آرام بخش نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بس
اللہ تعالیٰ پر ہی ہمیشہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ عزیز مرحوم بھی صبر اور حوصلے کی تلقین کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ غم اور دکھ تو ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، اور ماں باپ بہن بھائیوں کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس غم اور دکھ کو دعاؤں میں ڈھال کر ہم مرحوم کے درجات کی بلندی اور اپنے لیے صبر اور تسکین کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قریبیوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا کچھ ذکر میں کرتا ہوں۔ اس بچے کو کینسر ہوا تھا اور اللہ فضل سے علاج سے اس کی شفا بھی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں کوئی ایسی سینے کی انفیکشن ہوئی جس کا ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل سکا، جس کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے پردادا حضرت مصری نظام الدین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ان کے نانا محترم چودھری محمد منور علی خان صاحب اور دادا حاجی منظور احمد صاحب دونوں درویشان قادیان میں سے تھے۔ جامعہ احمدیہ کے طالب علم تھے یہ بچہ، جیسا کہ میں نے کہا، موسی بھی تھے، یہ بچہ موسی تھا۔ ان کی والدہ یہ کہتی ہیں، مختصر باتیں کروں گا، بعض کیونکہ لمبی تفسیر میں بعض ایسی جذباتی باتیں ہیں وہ شاید بیان کرنا مشکل ہو، لیکن بہرحال مختصر میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ مجھے مشورہ دینے والا، میرا رازدان اور ایک استاد کی طرح میری تربیت کرنے والا تھا۔ ہم میں ماں اور بیٹے کے رشتے کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی۔ وہ مجھے اچھی طرح سمجھتا تھا، اور میں اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ میری ماں کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے اور کن سے نفرت کرتی ہے۔ اکثر کہتی ہیں کہ مجھ سے خلافت کے نظام، خلیفہ وقت، جماعت، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح علیہ السلام کی باتیں کیا کرتا تھا، اور یہی ٹاپک اسے پسند تھے۔ اگر دنیاوی باتیں کوئی آ جاتی بیچ میں تو تھوڑی دیر پہ کہتا ان کو چھوڑیں، ہمارا ان سے کیا مطلب۔ خواہش تھی اس کی کہ جلسے پر آئے اس سال، لیکن اس نے احساس ہو گیا اس کو کہ ذرا مشکل ہوگا، اس لیے MTA پر سننا ہی اس نے مناسب سمجھا، اور باقی گھر والوں کو بھیج دیا کہ آپ لوگ جائیں، میں اکیلا یہاں گلاسکو میں تھا کہ سن لوں گا اور مینج کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس طرح گھر والوں کو اس نے بھیج دیا، بیماری کے باوجود، کہ آپ جلسہ سنیں جا کے۔ اپنے سارے کام خود کرنے کی عادت تھی، اور کہتی ہیں کہ بیماری کے دوران اس کے مزاج میں مزید ٹھہراؤ اور نرمی آ گئی تھی، اور کبھی بھی کوئی چڑچڑا پن اور غصہ اس کی طبیعت میں نہیں دیکھا گیا۔ جب یہ پہلی بیماری، جیسا کہ میں نے کہا، خون کا کینسر تھا، اس سے جب ٹھیک ہو گیا تو امیر صاحب کمزوری تھی، لیکن امیر صاحب اسکاٹ لینڈ سے اس نے کہا کہ مجھے اس سے کچھ جماعتی کام لیں، اور اس کے لیے پھر وہاں نیوز لیٹر اس نے بنانا شروع کیا، اور پھر باقیوں سے بھی جو کام کرنے والے تھے ان سے ان ٹچ رہتا تھا، ان کو بتاتا رہتا تھا کس طرح کام کرنا ہے۔ اسی طرح ناصرات اور لجنہ کا اجتماع تھا اسکاٹ لینڈ کا، تو وہاں اس نے ان کے لیے سندات ڈیزائن کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا باقاعدہ مطالعہ کرنے والا۔ کہتی ہیں 12 ستمبر کو دوبارہ جب اس کو یہ دوسرے انفیکشن کا حملہ ہوا ہے، غالباً یہی دن تھے، کہتی مجھے بلایا اور کہا کہ میرے پاس آ کے بیٹھیں، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنی انگلیوں پر گنیں، اور گننا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو۔
اور پھر کہتا ہے اور گنائیں فضل. تو کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل ہیں کہ میں گن نہیں سکتی. اس پر مظہر نے کہا کہ بس آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتی رہیں. اس وقت کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مظہر، لیکن بہرحال ذہنی طور پہ تیار بھی کر رہا تھا. کہتی ہیں کہ تبشیر کے مہمان اسکاٹ لینڈ آئے تو آخری قافلے کے انچارج راجہ برہان صاحب تھے. وہ مظہر کو ملے اور بہت خوش ہوئے کہ صحت اچھی ہے اس کی. کہتی ہیں میں نے کہا مربی صاحب کہ مظہر کو جماعت کا کام کرنے کا بہت جنون ہے. ہر وقت پلان بناتا رہتا ہے کہ آئندہ میں اس طرح کام کروں گا، اس طرح کام کروں گا، مربی بنوں گا تو یہ کروں گا. جب اس کو 2015 کے اکتوبر میں یہ کینسر کی بیماری ڈائگنوز ہوئی تو اپنی بہن کو کہنے لگا کہ امی کو بہت احتیاط سے بچانا، ان کو میں روتا نہیں، احتیاط سے بتانا، ان کو میں روتا نہیں دیکھ سکتا. ہسپتال میں نماز، تلاوت اور ایم ٹی پر خطبات ضرور سنتا تھا. آن لائن پروگرامز میں نظمیں، تصویریں وغیرہ سب دیکھتا. کلاس فیلوز کے ساتھ باتیں بھی اس کی ہوتی ہیں، اساتذہ کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر اور نرسز سے جماعت کی تبلیغ کی باتیں. آخر وقت تک ہسپتال میں اپنی ٹریٹمنٹ ہمیشہ بیٹھ کر کروائی اور ڈاکٹروں کو پیس کانفرنس کے حوالے سے، جلسے کے حوالے سے، جماعت کی مختلف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہمیشہ تبلیغ کرتا رہتا تھا. یہاں جلسے کے بعد جو مربیان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کی کلاس بھی پاس ہو جامعہ فارغ ہو گئی تھی، اس میٹنگ میں شامل ہوئی تو ان کو اس نے لکھ کے بھیجا یا پیغام دیا کہ جو بھی میٹنگ کے پوائنٹس ہیں مجھے بھی لکھ کر بھیجیں تاکہ میں بھی اپنی زندگی کا حصہ بناؤں انہیں، کیونکہ شامل نہیں ہو سکتا تھا میٹنگ میں. خلافت سے انتہائی پیار تھا اسے. اور جب عزیزم رضا کی وفات کا پتہ لگا، اچانک وفات کا، تو کہتی ہیں والدہ اس کی کہ میں نے پہلی دفعہ اسے روتے دیکھا ہے اس طرح. میں پہلے گھبرا بھی گئی، لیکن بہرحال اس کو یہ بھی فکر تھی کہ اچانک وفات ہوئی ہے اور بڑا صدمہ ہوگا والدین کو بھی، خلیفہ وقت کو بھی. کہتی ہیں ہم اپنے رب سے راضی ہیں کہ اللہ ہی کہ ہے اور اللہ ہی باتیں اللہ کی تھا. اللہ جانے ہمارا کام دعا کرنا تھا، خدا کا کام قبول کرنا ہے، کرے یا نہ کرے. کہتی ہیں ہم مظہر جاتے جاتے بھی ہماری اصلاح کر گیا. ستمبر عید کے دن صبح مظہر کو شدید کھانسی تھی. اس نے مجھے قہوہ بنانے کا کہا. بستر پر جا کے لیٹ گیا. جب جا کے دیکھا تو بہت سخت بخار تھا، تیز بخار تھا. ایمبولینس کو بلایا اور اس نے جاتے جاتے پھر کہا کہ عید ہے آج، آپ لوگ عید پڑھنے جائیں اور ہسپتال میرے ساتھ آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں وہاں سے فون کر کے آپ کو بلا لوں گا تھوڑی دیر بعد. اور میں بھی وہاں جا کر اپنے فون پر عید کا خطبہ سن لوں گا. اس بیماری میں بھی اس نے ان چیزوں کو یاد رکھا.
صبح صبح اس کی وفات ہوئی. ان کی بہن نے مضر کی آواز اچھی تھی، الارم لگایا ہوا تھا صبح نماز کا یا تہجد کا، ریکارڈ کیا ہوا تھا اپنے فون میں، اور کہتی ہیں کہ جب اس کا آخری سانس تھا، وفات کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت اسی کی آواز میں ایک دم فون کا اذان کی آواز شروع ہو گئی، جس نے اور زیادہ جذباتی کر دیا ان لوگوں کو. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. بے شمار واقعات انہوں نے لکھے ہیں. جب اس کو کینسر کی بیماری کا پتہ لگا تو ان کی بہن کہتی ہیں روبا کہ اس کو کہنے لگا کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ان کو ذریعہ احتیاط سے بتانا. اور اس کا بون میرو ہوا، اور ان کی بہن کا ہی میچ کر گیا تو وہ اس کو دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر بھی حیران تھے، پہلے کہتے تھے نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال میچ کر گیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بھی دے دی تھی، لیکن بہرحال آخری تقدیر یہی تھی. کیمو تھراپی کے دوران بھی ڈاکٹروں کو تبلیغ کرتا رہا. اللہ پہ بڑا توکل تھا، اور اس کی اس بات کی فکر نہیں تھی. ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا مجھے. بہرحال اللہ تعالیٰ اگر یہاں سے لے کے گیا تو انشاءاللہ اگلے جہان میں امید ہے اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں گی. ڈاکٹر حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں مدر کو کینسر کی ڈائگنوز کے بعد ملنے گیا گلاسکو، تو بہت متوکل انسان پایا اسے. اور وہاں ان کی والدہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں. رافع صاحب ہیں گلاسکو نے، مکرمہ بے نظیر رافع صاحب ہیں، کہتی ہیں میرا سری لنکا سے تعلق ہے، اور اس کی مدر کی والدہ اور ان کی بیٹیاں کہ ہمارے سے بڑی قریبی دوست ہیں. کینسر جب ڈائگنوز ہوا تو ان سے مزید تعارف ہوا، ان کی فیملی سے. ان کی عادت کے لیے ہسپتال گئے تو بڑی تسلی اور تحمل سے اپنی بیماری کے متعلق بتایا. پھر جب ٹھیک ہو گیا اس بیماری سے، کچھ عرصہ بیچ میں ٹھیک رہا، تو گلاسکو میں ایک 5 کلومیٹر کی چیریٹی واک تھی، اس میں بھی شامل ہوا. اور کہتا یہ تو بڑی آسان تھی، میں نے بڑی آسانی سے کر لی، حالانکہ ایک لمبی بیماری میں سے گزرا تھا. کیمو تھراپی وغیرہ خود تکلیف دہ ایک پروسیجر ہے. حافظ فضل ربی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم سیکھنے کا بے حد شوق تھا، بڑی پیاری اور پرسوز آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے. اور جامعہ آنے سے پہلے بھی نیشنل تعلیم القرآن کلاس میں شامل ہونے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ ہمراہ گلاسکو سے لندن آیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ بعض امیگریشن کے ان کے مسائل تھے، کیس پاس ہونے نہیں ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے جامعہ میں پڑھنے کی وجہ کے باوجود وہاں کی وجہ سے یہاں لندن آنا پڑتا تھا. پھر ہر 2 ہفتے بعد گلاسکو جانا پڑتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، تو کہنے لگا کہ کسی عظیم مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں
کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک استاد ہیں وسیم فضل صاحب جامعہ کے، وہ کہتے ہیں کہ مظہر حسن بہت باہمت، سنجیدہ، بہادر، مستقل مزاج طالب علم تھا۔ عزیزم کا شمار ان چند طلباء میں سے ہوتا تھا جو اپنی ذمہ داری کو نہایت خلوص و وفا اور محبت و جان فشانی سے سرانجام دیتے تھے۔ انتظامی امور میں بہت اچھے تھے۔ کہتے ہیں ہماری ہاسٹل کی انتظامیہ میں کئی سال سے بطور پریفیکٹ خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ ایک موقع پر جب ایک اہم کام عزیز کے سپرد کیا جا رہا تھا تو کسی نے دریافت کیا کہ کیا عزیزم یہ کام کر لیں گے؟ اس پر ایک استاد نے عزیزم کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کام سپرد کرنے کے بعد تو ہمیں مظہر سے چھپنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو پھر ہم سے زیادہ فکر مندی، سنجیدگی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ عزیزم کی انتظامی صلاحیتیں اور بے لوث خدمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کہتے ہیں چند سال قبل جامعہ احمدیت کی سالانہ کھیلوں کے موقع پر عزیزم کی ڈیوٹی شعبہ ضیافت میں لگائی گئی۔ کھیلوں کے آخری دن بہت سے مہمان تشریف لاتے ہیں اور دوپہر کو ظہرانہ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ عزیزم نے اس موقع پر ساری رات جا کر تمام انتظامی کاموں میں بھرپور حصہ لیا اور ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ اگلے روز بھی اسی بشاشت کے ساتھ خدمت میں مصروف رہا۔ پروگرام کے بعد عزیزم نے اس شعبے سے متعلق ایک مفصل اور جامع رپورٹ بھی تیار کی جو اب بھی انتظامیہ کے پاس موجود ہے، اور اس رپورٹ کے ذریعے اس شعبے کے کاموں میں بہت مدد مل رہی ہے۔ حافظ مشہور صاحب کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل جب عزیزم سے فون پر بات ہوئی تو عزیزم نے اظہار کیا کہ میں جلد از جلد صحتیاب ہو کر بطور مبلغ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ نیز کہا کہ اب جب کہ میرا علاج ہو رہا ہے میں نے اپنی مقامی جماعت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر عزیزم نے ذکر کیا کہ وہ گلاسکو میں ہونے والی 5 کلومیٹر چیریٹی واک میں حصہ لے رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ملک اکرم صاحب مربی سلسلہ ہیں، وہاں کے تھے، وہاں انہوں نے لکھا کہ مظہر حسن صاحب کی فیملی جب دبئی سے گلاسکو شفٹ ہوئی تو خاکسار اسکاٹ لینڈ میں بطور مربی خدمت میں جا لا رہا تھا۔ جس روز یہ فیملی گلاسکو میں آئی اسی روز مسجد میں کوئی فنکشن ہو رہا تھا جس میں یہ فیملی بھی شریک ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ مظہر حسن صاحب سلام دعا کے بعد سیدھے کچن میں چلے گئے اور کچن ٹیم کے ساتھ تمام کام محنت اور جانفشانی سے کرتے رہے۔ پہلے دن سے لے کر جب تک وہ جامعہ احمدیہ میں گئے ہمیشہ مسجد اور جماعت کی بھرپور خدمت کرتے رہے۔ نہایت کام گو، نفیس طبیعت کے مالک، ظاہر بھی صاف اور باطن بھی صاف، نہ کبھی گپ شپ میں شامل ہوئے نہ کبھی وقت ضائع کیا۔ انہیں وقت کے صحیح استعمال کا سلیقہ آتا تھا۔ مربی سلسلہ ہونے کی وجہ سے وہ خاکسار کے بہت قریب رہتے اور انہیں خاکسار نے بہت قریب سے دیکھا۔ اعلیٰ اخلاق کے مالک، بڑے ہی دھیرے لہجے میں گفتگو کرنے والے، ہر ایک کی عزت اور احترام کرنے والے نوجوان تھے۔ ان کی یہ دلی خواہش اور تڑپ تھی کہ ان کا وقت قبول ہو جائے اور جامعہ احمدیہ میں دینی تعلیم حاصل کر کے مبلغ بنیں اور خدمت دین کریں۔ اور جس دن ان کو جامعہ میں داخلہ ملا اس دن وہ اتنے خوش تھے کہ گویا دنیا جہان کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ خلافت سے والہانہ عشق تھا۔ ارشد محمود صاحب قائد گلاسکو لکھتے ہیں کہ خاکسار شارجہ کا قائد خدام احمدیہ منتخب ہوا۔ پہلے یہ شارجہ میں تھے، وہیں مظہر حسن بھی تھے آسم، کہ شارجہ قیام کے دوران جماعتی پروگراموں اور اجتماعات وغیرہ کے موقع پر ہونے والے علمی اور ورزشی مقابلہ جات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے دیکھا۔ کہتے چونکہ شہر سے باہر دور ایک جگہ ہم اجتماع منعقد کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں کافی پہلے جا کر بکار عمل اور دوسری تیاری کرنی پڑتی تھی۔ مرحوم باوجود چھوٹی عمر کے ہمیشہ پیش رہتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیشہ جرت تھی ان میں بڑی، اس کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی کہ اجتماع میں فی البدیہہ تقریر کا مقابلہ ہوا، اور جو عنوان تھا، چونکہ یہ مقابلہ مشکل تھا، عنوان بھی مشکل تھا، تیاری بھی ان کی نہیں تھی،
تو جب انہوں نے بھی حصہ لیا مظہر نے، اور خود عام تقریر ان کی سن کے ہنسنے لگے، مگر مظہر حسن نے اپنی تقریر جس طرح بھی کی اس کو پورا کیا اور کوئی پرواہ نہیں کی، اور پھر کہنے لگا کہ اگر اسی طرح میں جھجک گیا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، جھجک تو اسی طرح اترتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہمیں خود عام کو مقابلہ جات میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کوئی پرواہ نہیں اس نے کی کہ لوگ ہنس رہے ہیں کہ نہیں ہنس رہے، اس نے کہا جھجک دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں جس طرح بھی مجھے آتا ہے۔ ایک ہمارے مربی سلسلہ ہیں گیمبین، جن پچھلے سال جامعہ پاس کیا، عبد الرحمٰن چام، وہ کہتے ہیں کہ جامعہ کے دوران برادرم کے ساتھ کافی وقت گزارا، جامعہ کے بعد ہم واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ میں رہے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار وہ میسیجز پیش کرتا ہے جو برادرم مظہر صاحب نے خاکسار کو بیماری کے بعد ارسال کیے۔ ایک یہ تھا، میں اس بیماری سے گزر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، اس لحاظ سے مجھے خدا تعالیٰ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے میں اس درد سے گزرنا مشکل نہیں سمجھتا۔ پھر یہ ایک ہے کہ میں بیماری کے متعلق نہیں سوچ رہا، بلکہ میں اپنے مطمع نظر کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جماعت کی کس طرح میں بہترین خدمت کر سکتا ہوں۔ ایک دوست مربی بنے، ان کے کلاس فیلو شیخ سمر، کہتے ہیں ہمیشہ مسکراتے اور لوگوں کو خوش رکھتے، مظہر حسن ہر ایک سے ایک سلوک کرتا جیسے صرف وہی بندہ اس کا دوست ہے، مگر ہر ایک کسی کو احساس نہیں ہونے دیتا تھا کسی بھی قسم کی دوری کا یا غیریت کا، اور کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ دل اس کا بہت بڑا تھا، ہر موقع پر تبلیغ کرتا، کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تبلیغ کا۔ ہسپتال میں تھا تو ادھر بھی وہ مشہور تھا کہ وہ مسلمان ہے جو ہر ایک کو تبلیغ کرتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، دوسروں کی جتنی مدد کر سکتا تھا اس سے بڑھ کر کرتا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا، ہر ایک سے پیار اور محبت کے ساتھ رہتا۔ ساحل محمود مربی ہیں، ان کے کلاس فیلو، کہتے ہیں ایسی عمدہ شخصیت کے ساتھ 7 سال گزارنے کا موقع ملا، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے جو بہت کم پائی جاتی ہیں، اعلیٰ مہمان نوازی، عاجزی اور انکساری میں اعلیٰ نمونہ، ہمیشہ حسن ظنی کا مظاہرہ کرنے والے، ہر کام میں نیک نیت۔ جامعہ کے شروع سالوں میں پریفیکٹ تھے، ان کے کاموں میں ہمیشہ سونے کی تلقین کرنا پریفیکٹ کا کام ہوتا ہے کہ وقت پر لائٹ آف کر کے لڑکوں کو کہنا کہ سو جاؤ، نمازوں کے لیے جگانا، کمرے کی صفائی، توجہ دلانا، کبھی کوئی جھگڑا ہو جاتا تو اسے روکنا، سب کام تھے اس کے، اور وہ ان سے روکتے تھے تو طلباء ان کو تنگ بھی کرتے تھے، کہتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا تھا تنگ کرنے کا۔ کہتے ایک مرتبہ خاکسار نے کوئی غلطی کر دی جس پر انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور پھر چند منٹ کے بعد میرے پاس آ کر معافی مانگنے لگ پڑے اور رو پڑے۔ بڑا نرم دل کے انسان تھے۔ کہتے ہیں کبھی میں بیمار ہوتا یا کسی وجہ سے کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیٹا ہوتا چھٹی والے دن، تو میرے اٹھنے سے پہلے میرے بستر کے پاس ناشتہ لا کر رکھ دیا کرتا، اور کبھی نزلہ ہوا تو بغیر پوچھے مجھے فوری طور پر گرم پانی شہد میں ڈال کر لے آتا میرے لیے، اور جو میرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کا بڑے شوق سے ذکر کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں مختصر یہ کہ زندہ اور دل، مخلص، عاجز، نیک، دین کے سچا مجاہد، تقوی شعار، محنتی، یہ تمام الفاظ مظہر کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوستوں کے لیے پسند کرتا، اور کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں لاتا تو دوستوں کے لیے بھی لے کر آتا، سادگی سے زندگی بسر کرتا، اور فضول خرچی کرتے کبھی بالکل نہیں دیکھا اس کو، جو بچپن مطلب جوانی کی عمر میں بعض لڑکے کرتے ہیں۔ صفائی کا بہت خیال رکھنے والا، اور
نماز کا اور نماز تہجد کا باقاعدگی سے اہتمام کرتا ہے. مجھے بھی اٹھاتا ہے. اس کے کلاس فیلو کہتے ہیں انہوں نے کمرے میں ایک جان ماز رکھی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر نفل ادا کیا کرتا تھا. بلا ناغہ ہفتہ وار نفلی روزہ بھی رکھتا اور چندوں کو بڑا اہتمام کرتا چندے دینے کا. ہر چیز میں ترتیب تھی. اپنا وقت کو بڑی عقلمندی سے تقسیم کرنے والا. جامعہ کی روزانہ کی تدریس کے علاوہ ان کی یہ روٹین تھی کہ قرآن کریم کی باقاعدگی سے تلاوت کرے, پھر جماعتی کتب کا کچھ مطالعہ کرے, پھر خواہ کیسا ہی موسم ہو ہر روز ورزش کرے, باقاعدگی سے اخبار کا مطالعہ کرے, اور پھر دوپہر کو کچھ آرام بھی کرے جس طرح چند منٹ کا ہو, اور پھر سونے سے پہلے باقاعدگی سے ڈائری لکھنا. یہ تھیں اس کی خصوصیات. اور خطبہ جمعہ کے باقاعدہ نوٹس لیتا اور پھر خطبے کے پوائنٹس کو اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا. یہ کہتے ہیں کہ خلافت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے سچے فدائی تھے اور کبھی خلیفہ وقت نظام جماعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرتے. ہر تاریخ پر لبیک کہتے, دوسروں کو بھی یاد دہانی کراتے, اپنے آپ کو خلیفہ وقت کے سپاہی سمجھتے اور یقیناً تھے. اکثر کہا کرتے تھے خلافت کے لیے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور صرف الفاظ نہیں ہوتے تھے بلکہ جذبات ظاہر کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کرنے والا ہے حقیقت میں وہی کچھ جو کہہ رہا ہے. کینسر تشخیص ہوا تو دوست ان کے کہتے ہیں کہ ہمیں حوصلہ دلایا کہ پریشان مت ہو, بس خدا کے آگے جھکو. خدا تعالیٰ پر ایمان اور توکل بہت پختہ تھا. اپنی بیماری کو اپنے اوپر ایک آزمائش سمجھ کر قبول کیا. کسی کے آگے پریشانی یا تکلیف کا اظہار بھی کبھی نہیں کیا. ان کے ایک دوست مربی شرجیل لکھتے ہیں نہایت اعلیٰ اخلاق والے اور پیارے دوست تھے, بہت سے خوبیوں کے مالک, کیا خیال رکھنے والے, خلافت کے مقام کا حقیقی طور پر ادراک رکھنے والے, توکل اللہ بہت مضبوط تھا, جماعت کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے, ایک فدائی تھے, کبھی کسی کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچاتے, ہر وقت مسکراتے رہتے. کوئی انہیں کتنا ہی تنگ کرتا کبھی غصہ نہیں دکھاتے, کبھی جوش میں نہیں آتے, کبھی فضول باتیں نہیں کیں, لغو باتوں سے اجتناب کرتے. آج تک کبھی انہیں برے الفاظ یا بدگوئی کرتے نہیں دیکھا. ہر وقت ہر کام کو بڑے صبر اور حوصلے سے اور بڑی لگن اور محنت سے اور بڑی ذمہ داری سے کرتے. کبھی کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے, ہر ایک کی مدد کرتے. سستی کا ان میں نام و نشان بھی نہیں تھا. جامعہ سے بہت محبت تھی, قوت ارادی بہت مضبوط تھی, تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور آخر وقت تک بڑی ہمت سے اپنی بیماری کو بھی برداشت کیا. یہ کہتے ہیں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا بلکہ لوگوں کو اس سے روکتے. ان میں وہ اوصاف تھے جو ایک مربی میں پائے جاتے ہیں. یہ تو کہتا ہے لڑکے ان کے دوست کہ ممائدہ سے ہی کامل مربی تھے, تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے تھے. ایک دفعہ ان سے تھوڑی تھوڑی باتوں کا خیال رکھنے والے تھے کہ ٹریمر کی آواز بھی میری اونچی ہے, اس لیے میں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں ٹریم نہیں کرتا. کسی قسم کا تصنع نہیں تھا, جیسے اندر سے تھے ویسے ہی باہر تھے. قول و فعل میں مطابقت تھی, قرآنی احکامات کے پابند تھے. نوٹس تو ان کے اچھے تھے ہی, لیکن ترجمہ القرآن کی پابندی سے نوٹس بناتے تھے, اسی وجہ سے ان کا ترجمہ بہت اچھا تھا. ایک جامعہ کے طالب علم مربی بن گئے, آفاق, یہاں داخل ہوئے تو پاکستان سے آگے داخل ہوئے تھے یہاں. پہلے وہ کچھ عرصہ جامعہ پاکستان میں پڑھے, پھر یہاں ان کے والدین آ گئے تو یہیں آ گئے. کہتے ہیں کہ لوگ مجھے ملنے آئے تو مظہر بھی ملنے آئے اور 2 منٹ کے بعد چلا گیا, اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بستر اور تکیہ وغیرہ تھے کہ تم یہ چیزیں لے کر نہیں آئے, اس لیے میں نے
دے دیے لا کے تمہیں چیزوں کی ضرورت ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ ہماری کلاس 3 ماہ پہلے برادرم کی تیمارداری کے لیے اسکاٹ لینڈ گئی تو بہت ہی خوش لگ رہے تھے. جب گھر ملنے گئے تو وہاں پر باقاعدہ بھرپور دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا اور ہمیں کہہ رہے تھے زور دے کر کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں. بہرحال انتہائی شریف اور وقف کی زندگی، وقف کی روح کو سمجھنے والا انسان تھا، اور وہ اس کی عمر تو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، 26 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. لیکن جہاں بھی موقع ملا اپنے دوستوں کی تربیت کی، جہاں موقع ملا تبلیغ کی اور بڑی کھل کر تبلیغ کی. بلکہ آخری وقت میں بھی سامنے اپنے بیٹھ کے کچھ لکھ کے لگایا ہوا تھا تاکہ ہر ڈاکٹر اور نرس آنے والے اس کو پڑھیں. جب بھی 1-2-3 دفعہ مجھے بھی ہسپتال میں اور گھر میں بیماری کے دوران فون پہ ان سے بات ہوئی اور بڑے حوصلے سے جواب دیا کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس کے منہ میں دوائیوں کے علاج کی وجہ سے کچھ چھالے پڑے ہوئے ہیں اور بولا نہیں جاتا. لیکن جب میرے سے بات کی تو صحیح طرح بول رہا تھا. میں نے اس سے کہا بھی کہ تم آرام کرو، لیکن انتہائی خلوص سے وفا سے کہنے لگا نہیں، اب میری چھالے مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے فضل بھی کیا، اس کے بعد پھر ٹھیک بھی ہو گئے وہ چھالے. تو انتہائی وفادار اور اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا احمدی بچہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر رحمتیں برساتا رہے، کہ درجات بلند کرتا رہے. ہمیشہ اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی پایا. اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے، اور اس جیسے ہزاروں واقفین ایسے بھی پیدا ہوں جو اس باریکی سے اپنے مقصد کو سمجھنے والے ہوں. اور خاص طور پر ان کے والدین کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان میں صبر اور حوصلے بڑھاتا چلا جائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی نماز جمعہ کے بعد میں ان کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا. حاضر ہے، میں نیچے جاؤں گا، اب آپ یہیں صفیں درست رکھیں کر لیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.